أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145 سے 147۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ کفار مکہ نے اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے بہت سی ایسی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں جو اللہ رب العزت نے ان پر حرام نہیں کی تھی، جیسے بہت سی کھیتیاں، بہت سی فصلیں، بہت سے جانوروں کی قسمیں، ان پر سواری، ان کا گوشت، ان کا دودھ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور اس کا ایک مقصد شیطان کی پیروی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بتوں کا تقرب اور بتوں کی خوشنودی حاصل کرنا بھی ان کا مقصد تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ایک خاص سیاق و سباق میں یہ بات سمجھائی کہ یہ چیزیں جو کفار مکہ تم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، اگرچہ تم دین ابراہیمی پر چلنے کے دعوے دار بھی ہو، تم نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی ہیں یہ چیزیں ہم نے تو تم پہ حرام کوئی نہیں کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے، چند بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں ان کو بتا دیجئے جو اللہ پاک نے
آپ پر حرام کی ہیں، اپنے بندوں پر حرام کی ہیں۔ اور جو چیزیں اللہ پاک نے حرام کی ہیں وہ یہ مشرکین بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے کھائے چلے جا رہے ہیں، استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو تو حرام سمجھتے نہیں ہو، اور جو اللہ پاک نے حرام نہیں کی انہیں حرام بنائے بیٹھے ہو۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کون سی چیزیں انسانوں پر حرام کی تھیں جن کو مشرکین مکہ حلال بنائے بیٹھے تھے۔ قل کہہ دیجئے، لا اجدو نہیں میں پاتا، یعنی موجود پاتا، فی میں ما جو اوہیا وحی کی گئی ہے، الیہ الا جمع یا، الا طرف یا میری، ایک الہ کی یا تھی اور ایک یا خود یا تھی، دو یائیں اکٹھی ہو گئیں، شد لگا دی گئی، ادغام۔ ما اوہی الیہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے، قل لا اجد فی ما اوہی الیہ کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے نہیں پاتا۔ کیا نہیں پاتا؟ محرمن حرام، کوئی چیز حرام، علی طائمن علی پر، طائمن کسی کھانے والے، فاعلن طائمن کھانے والا، علی طائمن کسی کھانے والے پر، یطعمہ جو اسے کھائے، یطعم وہ کھائے، ہو اسے اس چیز کو، کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، یہ اللہ سوائے، ان یکون وہ ہو، اللہ سوائے ان کے، یکون نہ وہ ہو، یکون وہ ہو، میتتن مردار، ڈیڈ اینیمل، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو۔ اب اس آیت کریمہ کا اصل جو موضوع ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں کہ کسی کھانے والے پر حرام نہیں جو اسے کھائے، یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ استدلال کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بکری فوت ہو گئی، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، ان کی ایک بکری تھی وہ مر گئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے حضرت سودا اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ تم نے اس بکری کی کھال کیوں نہ اتار کے استعمال کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری تو مردار ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ بکری مردار ہے لیکن تم نے اللہ پاک کا یہ حکم نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ بطور استدلال پیش کی، اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، مطلب یہ کہ تم نے وہ کھال بکری کی، مردار بکری کی کھال کو کھانی تھوڑی، تو تم نے اس بکری کی کھال کو استعمال کیوں نہیں کر لیا؟ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکری کی کھال اتار کے اس کو دباغت وغیرہ کے ذریعے سے، جو اس وقت پروسیس چلتا تھا کھالوں کی صفائی کا، تو اس کو صاف ستھرا کر کے اس کا مشکیزہ بنا لیا، اور پھر اس مشکیزے کے اندر وہ پانی وغیرہ استعمال کرتی رہیں، حتیٰ کہ وہ فرماتی ہیں کہ وہ مشکیزہ بڑی دیر میرے استعمال میں رہا، اور اتنی دیر تک استعمال میں رہا جب تک کہ وہ پھٹ نہیں گیا۔ تو فرمایا کہ کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے
کہ وہ ہو مردار۔ مردار کیا ہے؟ مردار جو جانور بغیر ذبح کیے، شرعی ذبح کے بغیر کسی اور طریقے سے مر جائے، طبی موت مر جائے، یا کرنٹ لگا کر مار لیا جائے، یا کسی تیز دھار آلے سے یکدم اس کو مار کے اس کی گردن الگ کر دی جائے، یا اس کو بوائلنگ واٹر شدید کھولتے ہوئے پانی میں پھینک کے مار دیا جائے، کسی بھی طریقے سے غیر شرعی ذبیحہ ہو، غیر شرعی طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی ہو، تو وہ جانور مردار ہے اور وہ حرام ہے۔ کیونکہ جو شرعی طریقہ ہے ذبح کا، اس طریقے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس طریقے سے جانور کا خون بہتا ہے، اور خون بہانا ضروری ہے، اور ان طریقوں سے خون نہیں بہتا، جھٹکا مار کے، کرنٹ لگا کے یا دیگر طریقوں سے۔ تو اس مردار کی تفصیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں موجود ہے، وہاں پہ اور بھی کئی قسمیں گزر چکی ہیں۔ اور یہ جو حرام چیزیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، اس آیت سے ملتی جلتی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 وہ بھی تفصیل گزر چکی ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے اس مسئلے کو بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہاں اس مسئلے کو ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ او یا 4 چیزوں کا، حرام چیزوں کا یہاں تذکرہ ہے، 4 حرام چیزوں کا۔ ایک مردار میتتن، نمبر 2 دمن خون، مسفوحن بہایا ہوا، خون بہایا ہوا، جو خون بہایا گیا ہے، چاہے وہ جانور زندہ ہے اس کا خون بہہ رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے، اور چاہے تو جانور ذبح کر دیا گیا ہے یا کسی طبی موت سے مر گیا، مردار ہے، تب بھی اس کا بہنے والا خون حرام ہی ہے۔ البتہ اگر جانور حلال ہے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، خون بھی بہا کے نکال دیا گیا ہے، لیکن جب اس کا گوشت کیا گیا تو گوشت کے ساتھ تھوڑا بہت جو خون لگا رہتا ہے، وہ خود بخود لگا رہنے والا خون وہ حرام نہیں ہے، بہہ جانے والا خون حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو عید کے دنوں میں یہ جو قصاب ہوتے ہیں، کسائی، یہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ اس جانور کا منکا توڑا جائے، اس کی جو سپائنل کارڈ ہے اس کو کاٹا جائے جس کا دماغ سے تعلق ہے، اس وین کو جلدی سے یہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب برین سے اس کا کنیکشن ختم ہو جائے گا تو برین نے سارا حکم دینا ہوتا ہے نا پوری باڈی کو۔ جب دماغ کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا، میرا گلا کاٹ دیا گیا، تو دماغ نے ایک فطری طریقہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں انسان نے بھی مارنے ہیں، جانور نے بھی مارنے ہیں، ہر جاندار چیز بچاؤ کے لیے۔ جیسے ہمیں کوئی خوف ہو تو ہماری سانس تیز تیز آنی شروع ہو جاتی ہے، تیز تیز سانس آنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اصل میں ایک بچاؤ کا اور ڈیفنس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب جانور کے دماغ تک یہ خبر پہنچتی ہے تو پھر وہ ہارٹ کو حکم دیتا ہے کہ اب تم جلدی جلدی سے پمپ ہونا شروع ہو جاؤ۔ وہ جان بچانے کے لیے ہارٹ جو ہے وہ تیزی سے پمپ ہونا شروع ہو جائے، ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو گئی، تو اس کی وجہ سے جب وہ پمپ تیز تیز کام کرے گا تو خون جلدی سے باہر نکلے گا۔ لیکن اگر آپ یہ جو برین دماغ کے ساتھ کنیکشن ہے اسی کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر دماغ نے کیا پیغام دینا دل کو، اور دل نے کیا تیزی سے دھڑکنا، تو پھر وہ اپنی روٹین سے ہی تھوڑا بہت چلے گا اور بہت جلد خون بہنا بند ہو جائے گا اور زیادہ خون گوشت کے اندر رہ جائے گا۔ اس لیے یہ جو کسائی ہوتے ہیں ان کو ذرا پہلے ہی سمجھا لیں، پہلے ہی بات کر لیں کہ بھائی ذبح کرنے کے بعد جانور کو نیچرل طریقے سے آپ نے ٹھنڈا ہونے دینا، جلدی نہیں کرنی، کھال اتارنے میں بھی جلدی نہیں کرنی، کیونکہ اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوگی اگر بھی اس کی جان نہیں نکلی تو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کا منکا شنکاب کو توڑنے میں جلدی نہیں کرنے دینی جب تک کہ اس کا خون اچھی طرح بہہ نہ جائے اور جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔
اس کے بعد فرمایا دوسری چیز دمم مسفوحا، بہایا گیا خون۔ سورۃ البقرہ میں صرف خون کا ذکر تھا، اور یہاں پہ اس کی وضاحت آ گئی کہ بہایا گیا خون، جو بہہ رہا ہے خون صرف وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اب اگر کوئی ایک ہی آیت پکڑ کے بیٹھ جائے سورۃ البقرہ کی آیت 173 اور وہ کہے جی اللہ پاک نے تو خون حرام کہا ہے، تو گوشت جو کسائی سے لے کے آتے ہیں، آپ شاپ سے لے کے آتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں، تو نیچے خون کے قطرے نہیں گرے ہوتے؟ تو خون تو آخر وقت تک اس کے اندر سے نکل آتا ہے، حتیٰ کہ آپ اچھی طرح دھو بھی لیں پھر بھی اس کو رکھ دیں تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے پھر کوئی قطرہ نکل آئے۔ تو اس آیت کے اندر صرف اشارہ تھا خون کا، اور دوسری آیت سورۃ الانعام کی اس کے اندر وضاحت آ گئی کہ صرف خون نہیں بلکہ دمم مسفوحاً، بہایا گیا خون۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز او یا لحم، گوشت، خنزیرن، خنزیر کا، یا خنزیر کا گوشت ہو۔ خنزیر ایک جانور ہے جس کا باقاعدہ نام لے کے اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو ایک تو اللہ پاک نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ رجسن، گندگی ہے، یعنی وہ ظاہری طور پہ اس کے گوشت کو کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، معنوی اعتبار سے گندگی ہے۔ ایک تو صحت کے نقطہ نظر سے، ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کئی بیماریوں کا سبب ہے۔ دوسرا وہ انتہائی بے حیا قسم کا جانور ہے، جس کی وجہ سے اس جانور کے بے حیائی کے اثرات کھانے والوں کے اندر منتقل ہو سکتے ہیں، اور آج جو کھا رہے ہیں ان کے اندر منتقل ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ غیرت، حیا نام کی چیزوں سے وہ بالکل آزاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بے غیرتی کے اندر ایک بدترین جانور ہونے کی وجہ سے بھی فَإِنَّهُ رِجْسٌ، معنوی لحاظ سے وہ گندگی ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ تین چیزیں، اور چوتھی چیز او یا فسقن، نافرمانی۔ یہ آگے چوتھی الگ چیز ہے۔ او فسقن، یا نافرمانی کا باعث ہو۔ کیا مطلب؟ وہ جانور جس کو کھانا نافرمانی کا باعث ہو، اور آگے اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اوہلا، پکارا گیا ہو۔ اوہلا کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا، مشہور کرنا کسی چیز کو۔ اوہلا، پکارا گیا ہو، لی کے لیے، غیر اللہ، غیر اللہ کے، بھی ہی، جس پر، یا جس کو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یا جس کو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا گیا ہو، جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو ذبح کرتے وقت ہی نام ہی کسی اور کا لیا جائے، لیکن ہم تھوڑے سے ذرا مسلمان ٹائپ لوگ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نام تو اللہ کے لیتے ہیں، لیکن پیچھے ہمارے دل و دماغ کے اندر، اور اس کو پالتے وقت، اس کو پوستے وقت، اس کو لاتے وقت، خریدتے وقت غیر اللہ کا کوئی تصور چل رہا ہوتا ہے، کسی قبر کے نام پہ، کسی ڈیری کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ، کسی امام، بزرگ، پیر کے نام پہ جانور کو ہم نے چھوڑا ہوتا ہے، وقف کیا ہوتا ہے، پالا ہوتا ہے، اور پھر کسی خاص مخصوص جگہ پہ لے جا کے ہم اس کو ذبح بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ جانور جسے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یا ذبح تو اللہ کے نام پہ کیا جائے لیکن وہ جانور مشہور کسی غیر اللہ کے نام پہ ہو جائے کہ یہ فلاں کا بکرا ہے، یہ فلاں کی گائے ہے، تو وہ چونکہ اللہ کا تقرب پانے کے لیے نہیں ہے، وہ
غیر اللہ کا تقرب اور قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، ان کے نام پہ ذبح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم سے خوش ہوں اور خوش ہونے کے بعد ہماری کوئی مراد پوری کر دیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ نظر و نیاز اللہ کی خوشنودی کے لیے دینی جائز ہے، کسی اور کے لیے یہ نظر و نیاز جائز نہیں ہے، نہ قربانی جائز ہے، نہ ذبح جائز ہے۔ فمن اضطر، یہ چار چیزیں ہو گئیں۔ فمن، پھر جو کوئی، اضطر مجبور کر دیا جائے، یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول۔ اضطر، ایک ہے اضطر وہ مجبور ہو گیا، اور ایک ہے اضطر مجبور کر دیا گیا۔ فمن اضطر، پھر جو مجبور کر دیا جائے یا مجبور کر دیا گیا، غیر باغن، یعنی مجبور کر دیا، کسی کافر کی جیل میں ہے، کسی کافر کی قید میں ہے، اب وہاں مجبور کر دیا گیا حرام کھانے پہ، یا کسی جگہ وہ قید ہو گیا، کسی جگہ پھنس گیا، کسی ریگستان میں، کسی سمندر میں، کسی ایسی جگہ، وہاں اب ان حرام چیزوں کے علاوہ کوئی چیز دستیاب ہی نہیں، یا پھر کسی جگہ پھنس گیا اور بھوک نے اس کو ستایا، اب مرنے والا ہو گیا، جان بچانی ہے، تو ایسی حالت کے اندر اس کو کہتے ہیں اضطراری حالت۔ یہ ایک ٹرم ہے، اضطراری حالت میں فلاں کام فلاں چیز جائز ہے، تو وہ اضطراری کا لفظ یہیں سے نکلا ہے، فمن اضطر، یعنی مجبوری کی حالت۔ یہ علماء کے ہاں ایک ٹرم عام استعمال ہوتی ہے، اضطراری حالت میں ایسا کرنا جائز ہے، یعنی مجبوری کی حالت۔ فمن اضطر، پھر جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، لیکن ساتھ شرطیں بھی ہیں کچھ، غیر نہ ہو، باغن باغی، وہ اللہ کا باغی نہ ہو، یہ نہیں کہ ویسے ہی اس کا دل للچا رہا ہو خنزیر کا گوشت کھانے کو تو بہانہ وہ اس کا بنا لے، نہیں، اس کے دل میں نفرت ہو خنزیر کے گوشت سے، مردار سے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے جانور سے، اور بہتے ہوئے خون سے، ان ساری چیزوں سے وہ باغی ہو۔ غیر باغن، اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے گزرنے والا۔ حد سے گزرنے والا نہ ہوگا مطلب کہ وہ اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے اور مجبوری کا وقت گزر جائے، بس، یہ نہیں کہ اب اس مجبوری کی آڑ میں موجیں کرتا رہے، یہ مطلب نہیں۔ تو جو شخص یہ دو شرطیں بھی ساتھ پوری کر رہا ہے، فرمایا کہ فَإِنَّ رَبَّكَ، فَإِنَّ، تو بے شک، رَبَّكَ، آپ کا رب، تو یقیناً تیرا رب، غفور، بے حد بخشنے والا، اور رحیم، نہایت رحم والا، وہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی مجبوریوں کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ اگر میرا بندہ کسی مجبوری میں پھنس جائے تو اس وقت حرام ترین چیزیں جو ہیں، ناپسندیدہ ترین چیزیں جو ہیں، وہ بھی اللہ پاک نے مجبوری کی حد تک اس کے لیے حلال کر دی ہیں، اس لیے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا تھا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں، وہاں یہ الفاظ بھی تھے۔ تو یہاں بھی اشارہ اگرچہ یہی ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ ایسی حالت میں کھائی ہوئی حرام چیز کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے، چار چیزیں بیان کی اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، میں اس وحی میں ان چیزوں کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں پاتا۔ تو کیا واقعی دین اسلام میں صرف چار چیزیں حرام ہیں؟ نہیں، اور چیزیں بھی حرام ہیں، لیکن کئی جانوروں کا بھی ذکر ہے احادیث میں، تو مثلا گھریلو گدھا حرام ہے، تو ان چیزوں میں آتا ہے، ان چیزوں میں تو نہیں آتا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اس وحی میں نہیں پاتا جو حرام ہے؟ دو جواب ہیں اس
کنفیوژن کے اور اس اعتراض کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری تھی نا، اس وقت صرف یہی چیزیں حرام تھیں، باقی چیزیں جو حرام ہوئی ہیں وہ پھر اس کے بعد ہوئی ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری تھی اس وقت واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے کی گئی وحی کے اندر ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو بھی حرام نہیں پاتے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں بات ایک خاص سیاق و سباق میں ہو رہی ہے، تو کسی بھی آیت کو، کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر سیاق و سباق کے بغیر، سیاق و سباق سے کاٹ کر آپ بات کو سمجھیں گے تو اکثر گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو آگے بھی تو دیکھیں نا کیا ہے، وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، اس حال میں کہ تم نے نشہ کیا ہوا۔ اب یہاں سے بھی کوئی بندہ نکال سکتا ہے بات کر لو جس کا مطلب ہے نشہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ نشہ نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نکالنے والا تو یہ بھی نکال سکتا ہے، لیکن دوسری آیات بھی ساتھ ملائیں گے اور اس کا سیاق و سباق بھی سمجھیں کہ اس کا ایک خاص سیاق و سباق تھا۔ ابھی شراب مکمل حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کم از کم اتنا خیال کر لو کہ جب تم نماز پڑھنے لگو نا، اس وقت تو کم از کم شراب نہ پیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم شراب پیتے ہو تو تمہیں ہوش ہی نہیں رہتی، اور تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے کیا مناجات کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو کہ کسی کو گالیاں دے رہے ہو، کوئی پتہ نہیں تمہیں۔ تو اسی طرح یہاں خاص سیاق و سباق کیا ہے؟ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفار مکہ نے اپنے اوپر کئی جانوروں کو خود ہی حرام قرار دے لیا، تو اللہ پاک نے اس چیز کی تردید کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنے اوپر آنے والی وحی کے اندر ان چیزوں کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں حرام پاتا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ دیکھ لو، چند چیزیں بطور مثال بیان کر دیں صرف، کہ یہ دیکھ لو ان کے اندر کوئی ان جانوروں کا ذکر نہیں ہے جن کو تم نے حرام کیا ہوا، صرف ان کے حرام کردہ جانوروں کی تردید کرنا مقصود تھا، ان کو کوئی ساری حرام چیزوں کی لسٹ بتانا مقصود نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ان حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، وہ مردار کو کھا لیتے تھے، کہتے تھے دیکھو جی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مردار وہ ہوتا ہے نا جو تبھی موت مر جاتا ہے، اللہ مارتا ہے اس کو، تو جو ذبیحہ ہوتا ہے وہ ہم خود مارتے ہیں، ذبح کرتے ہیں چھری سے۔ وہ کہتے تھے جی بھی کام ہے بھائی مسلمانوں تمہارا بھی، جس کو اللہ مارتا ہے اسے حرام کہتے ہو، جسے خود مارتے اسے حلال کہتے ہو۔ تو اس طرح کے انہوں نے کچھ ٹکوسلے گڑے ہوئے تھے حلال چیزوں کو حرام کرنے کے اور حرام کو حلال کرنے کے۔ یہ اس خاص تناظر میں ایک خاص سینیریو میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں ساری حرام چیزیں بتانا مقصود نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی حرام چیزیں ہیں۔ یہودیوں نے، یہ تو وہ چیزیں تھیں نا اوپر 4 جو مسلمانوں پہ اور سارے انسانوں پہ اللہ پاک نے حرام کی تھی، ملت ابراہیمی میں بھی، مسلمانوں پر بھی، یہودیوں پر بھی۔ اب وہ کچھ چیزیں ہیں جو صرف یہودیوں پر حرام تھی، اور وہ حرام کس وجہ سے ہوئی تھی؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر جو ہادو یہودی بن گئے، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہادو وہ یہودی بن گئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، کلا ہر ایک، ذی والا، ظفرن ناخن، ذی ظفرن ناخن والا، کلا ذی ظفرن ہر ناخن والا جانور۔ اور ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور ہیں جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، یہ ان کا پنجہ جو ہوتا ہے ان کے درمیان بھی اس طرح یہ گوشت کے ذریعے جڑی ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں ناخن والے جانور۔ تو اس کے اندر اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، یہ والے جانور حالانکہ حلال جانور ہیں، یہ جو اوپر 4 قسم کے جانور ہیں یا 4 قسم کی چیزیں ان میں تو نہیں آتے نا یہ، لیکن اس کے باوجود یہودیوں پر یہ حرام کر دیے تھے ہم، جن کے
پنجے جن کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں وہ حرام کر دیے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائیوں میں سے، وَالْغَنَمِ اور بھیڑ بکریوں میں سے، غنم بھیڑ بکریاں دونوں پہ بولا جاتا ہے، ان گائیوں اور بھیڑ بکریوں میں سے بھی، اونٹ تو پورا ہی حرام ہو گیا نا، تو بھیڑ بکریوں میں سے بھی حرمنا ہم نے حرام کر دی علیہم ان پر، شہوما چربی، ہما ان دونوں قسموں کی، ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، گائیوں کی بھی اور بھیڑ بکریوں کی۔ اللہ پاک نے تو یہودیوں پہ چربی حرام کی تھی، لیکن یہ ظالم اس کی حالت اور شکل بدل کے اس کو کھا گئے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک لعنت فرمائے یہودیوں پر، اللہ پاک نے ان پر چربی حرام کی تھی لیکن یہ اس کو پگھلا کر کھا گئے۔ جیسے آج ہمارے کئی مسلمان ہیں تو شراب نہیں پینی، بہت پرہیز کریں گے، خنزیر نہیں کھانا، شراب کے قریب نہیں جانا، لیکن شراب کے پرمٹ لے کے اور شراب بنا کے یا شراب خرید کے تو آگے غیر مسلموں کو بیچ رہے ہیں، دوسروں کو بیچ رہے ہیں۔ یعنی ایک انداز سے ایک چیز کو حرام سمجھنا ہے، دوسرے انداز سے اسی کو حلال کر لینا۔ اللہ مگر، اب چربی حرام تو نہیں ہے لیکن ان پر حرام کر دی گئی تھی یہودیوں پر، اللہ مگر ما جو، اللہ سوائے ما جو حملت اٹھائے ہوئے ہوں، ظہورہما ان کی پشتیں، سوائے اس کے یعنی کچھ حصوں کی چربی حلال تھی، ان کی جو پشتیں، یہ جس طرح چکی والے جانور ہوتے ہیں ان کی پشتیں اٹھائے ہوئے ہوں، اول حوایا یا انتڑیاں، اب انتڑیاں بھی چربی سی ہوتی ہے ایک قسم کی، تو وہ حلال تھی انتڑیاں، حوایا یہ اسی طرح ہے جس طرح خطایا، خطیت ان کی جمع، اسی طرح یہ حوایا جو ہے یہ حویت ان کی جمع ہے، خطیت خطا اس کی جمع ہوتی ہے خطایا، خطائیں، اسی طرح حویت ان کی جمع حوایا، انتڑیاں، الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، یعنی ان کو جو چربی لگی ہوئی ہے وہ حلال تھی، او یا مختلطہ جو اختلاط، منسلک ہونا، جڑا ہوا ہونا، یا جو منسلک ہوں، ساتھ ملی ہوئی ہوں، بعظم کسی ہڈی کے، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، وہ چربی جو کسی ہڈی کے ساتھ تھوڑی بہت لگی ہو، باقی پورے گوشت میں سے جو چربی نکلتی ہے نا وہ حرام تھی۔ ذالک یہ، جزینا ہم نے جزا دی، ہم نے بدلہ دیا، ہم نے سزا دی، ہم انہیں بھی بوجہ سبب، بغیہم، بغیون بغاوت، سرکشی، ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے، ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی یا جزا دی، جزا بدلہ ہوتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم، لم زبر لا یقیناً، صادقون سچے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی کہ یہودی کہتے تھے نہیں جی نہیں، ہم پر اور کوئی چیز حرام نہیں تھی، بس جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر چیزیں حرام کر لی تھی نا بس وہی چیزیں حرام تھیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ چیزیں بھی تم پر حرام کی تھی ہم نے، تم مانو یا نہ مانو، اور یقیناً بلا شبہ ہم ہی سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوا فَإِن پھر اگر كَذَّبُوا وہ جھٹلائیں کا آپ کو،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فقل تو کہہ دیجئے اور ربکم تمہارا رب ذو رحمت، تمہارا رب ذو رحمت رحمت والا ہے، واسعۃ وسیع، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ یعنی اس میں ان کو ترغیب بھی دے دی ہے کہ پلٹ آؤ، باز آ جاؤ، سدھر جاؤ۔ مشرکین مکہ کو بھی، کفار مکہ کو بھی اور یہودیوں کو بھی، کہ آ جاؤ دین اسلام کی طرف، دین اسلام کے سایہ عاطفت میں آ جاؤ، اور جو اللہ پاک نے چیزیں حرام قرار دی ہیں نا ان کو ہی حرام سمجھو، اور جو اللہ پاک نے حلال قرار دی ہیں ان کو حلال سمجھو۔ وَلَا يُرَدُّ، اور ساتھ ہی ڈرایا بھی ہے، اور یہی قرآن مجید کا انداز ہے، ترغیب بھی ترہیب بھی، پیار سے محبت سے قریب بھی کرتا ہے قرآن، اور جو نہیں مانتے اکڑی ہوئی گردنوں والے ان کو قرآن ڈراتا بھی ہے، دھمکی بھی دیتا ہے۔ تو اگر یہ آپ کو ڈراتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ، اور نہیں ہٹایا جاتا، بَأْسُهُ، اس کا عذاب، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، عَنِ الْقَوْمِ لوگوں سے، المجرمین مجرم، عن القوم المجرمین مجرم لوگوں سے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ اس لیے عذاب کی بھی دھمکی دے دی، عذاب آنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ۔ اللہ ہم سب کو حلال و حرام کے قرآنی تصور کو اور اسلامی تصور کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام کرنے اور کسی حرام کو حلال کرنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔